سب سے پہلے معبد کے گھر ٹھہرے. ایک مقام تھا معبد کے نام سے مشہور تھا، اور معبد ایک عورت تھی. عبداللہ ابن عریقت اس راستے پر لے کر گیا اور معبد کے یہاں ٹھہرنے کو حکم دیا. اور حضور علیہ السلام جب وہاں گئے، معبد نے اپنی پوری طریقے سے مہمان نوازی کی، اور اپنے مہمان نوازی کی جگہ بھی ایک متعین تھی. وہاں معبد نے وہ عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر کو اور عامر بن فہیرہ کو اور عبداللہ بن عریقت کو، ان چاروں کو وہاں ٹھہرایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے کہا، معبد، ہم جتنا سفر کیے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کا توشہ تھا، اب ختم ہو گیا. اب یہاں ہم ساز و سامان لینا چاہتے ہیں. تو معبد نے کہا، ہمارے علاقے میں کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی تنگی آ گئی ہے، کسی کے یہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کونے پر دیکھا کہ ایک باریک سی دبلی پتلی بکری کھڑی تھی. معبد سے کہا کہ یہ کس کی بکری ہے؟ معبد نے کہا کہ یہ میری بکری ہے. حضور نے فرمایا کہ اس سے دودھ دوہا جائے، اس سے دودھ نکالا جائے. معبد نے کہا کہ یہ بکری کئی دنوں سے بیمار اور کئی دنوں سے دودھ نہیں دیتی، اگر یہ دودھ دیتی تو کہ ہمارا پیٹ بھر جاتا اور تمہاری مہمان نوازی کرتی، لیکن یہ بالکل دبلی پتلی اور کمزور ہو چکی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا ہے، تھن سوکھ چکا ہے، دودھ کئی دنوں سے دیتی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، معبد، یہ تیری بکری ہے تو اجازت دے دے، دودھ نکالنا اللہ کا کام ہے. معبد نے اجازت دے دی. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا. حضور علیہ السلام کے لفظ بسم اللہ اور ہاتھ لگاتے ہی بکری بالکل تر و تازہ ہو گئی اور تھن سے دودھ بھر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دھوتے رہے. معبد کے جتنے برتن تھے سب بھر گئے، ابھی ویسے ہی دودھ باقی تھا جیسے رسول اللہ نے ہاتھ لگاتے ہوئے بھرا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دودھ پلایا. اور یہ برتن معبد سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کے لیے رکھ دے. حضور علیہ السلام نے ان کو یہ رکھ کر ان کے شوہر کے لیے تحفہ دے کر واپس چلے گئے. ابو معبد یعنی معبد کے شوہر ابو معبد کہلاتے ہیں. جب وہ اپنے علاقے کے اندر آئے، جس راستے سے رسول اللہ گزرے ہیں اسی راستے سے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ایک دم خوشبو نظر آتی ہے. معبد سے کہا کہ اس علاقے میں کون مہمان آیا ہوا تھا کہ یہاں بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے. اس خوشبو کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو معبد کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو فرمایا کہ اتنی خوشبو میں نے پوری زندگی میں نہیں سنی ہے. معبد نے سارا قصہ سنایا تو ابو معبد کہنے لگے کہ وہ آدمی کی شکل اور صورت تو پہچانتی ہے. انہوں نے لمبا وقت حضور کی تعریف فرمائی، آپ کی شکل و صورت کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے عادات کی، آپ کے بول کی، آپ کے حرکتوں کی، ہر تعریف معبد کے کرنے لگی. تو ابو معبد کہتے ہیں کہ یہ مجھے شاید معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش کا آدمی ہے، جس آدمی کا ہمیں انتظار تھا وہ ہمارے گھر مہمان آیا ہوا تھا. میں کتنا برا ہوں کہ وہ مہمان بنتے ہوئے میں نہ رہ سکا. معبد سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں ان کی تلاش میں نکلیں گے. تلاش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور فرمایا. حضور علیہ السلام کے جب قریب گئے تو فرمایا کہ اے وہ مہمان جو خوشبو لے کر میرے علاقے کے اندر داخل ہوا، پھر خوشبو کو لے کر نہیں گیا بلکہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ خوشبودار میں عطر کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام اپنے چہرے کو موڑ کر معبد اور ابو معبد کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام
کے چہرے انور کو دیکھا تو ابو معبد کہنے لگے خدا کی قسم یہی وہ چہرہ ہے جو قریش میں آنے والے تھے اور جس کا ہمیں انتظار تھا۔ فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، انک رسول اللہ، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کہہ کر ان دونوں نے ایمان قبول کر لی۔ فرمایا کہ حضرت ام معبد کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 10 سال کا زمانہ اور حضرت ابو بکر کا 2 سال کا زمانہ، یعنی خلیفہ بننے کے بعد 2 سال کا زمانہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 یا 4 سال کے خلافت کے زمانے تک میری بکری ایسی ہی رہی، اور ہر اس وقت ام معبد کہتی ہے میری بکریوں کی ریوڑ تھی، اور میری ان بکریوں کے درمیان اس بکری کو چھوڑتی ہوں جس بکری کو اس کے بدن لگتے ہیں ہر بکری وہ پاک اور شفاف ہو جاتی ہے، جو کمزور ہوتی ہیں وہ بالکل صحت مند ہوتی ہیں۔ ام معبد 4 چیزوں کو بیان کرتی ہیں، اور یہ 4 چیزیں قسم کھا کر کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے ان 4 چیزوں کو اس بکری کے دودھ میں پایا ہے۔ ام معبد سے پوچھا گیا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں اس بکری کے دودھ کو آج تک کم ہوتا ہوا نہیں پایا، میں جتنی دودھ دھوتی ہوں پھر وہ بھرتا ہوا آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جس کسی بھوکے کو پلاؤ تو بھوک مٹ جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا اگر وہ کسی کو پیاسے کو پلاؤ تو پیاس بند ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فرمایا اگر کسی کو بیماری کی حالت میں پلاؤ تو وہ دودھ کے اندر جاتے ہی شفا یاب ہو جاتا۔ یہ 4 چیزیں ام معبد کہتی ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آگے بڑھے، ہجرت کا موقع تھا، آگے بڑھنے لگے تو فرمایا ایک اور آدمی تھا بریدہ، وہ آدمی 70 آدمیوں کے ساتھ 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سراقہ ابن مالک کا ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب سراقہ ابن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا حملہ کرنے کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراقہ ابن مالک کو مڑ کر دیکھا اور فرمایا سراقہ میں کسرا کے کنگنوں کو، سونے کے کنگنوں کو تمہارے ہاتھ میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کسرا بہت بڑا علاقہ تھا، ہیرے اور جواہرات کے علاقے تھے، وہاں کے دشمن بہت سخت دشمن رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کے ساتھ، یعنی سراقہ ابن مالک حملہ کرنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن کسرا کے دیکھتا ہوں۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، کسرا فتح ہوا، مدینے میں بہت زیادہ ڈھیر ساز و سامان سونے چاندی بھر گئے۔ سراقہ ابن مالک کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنگن دیکھا تو اعلان فرمایا سراقہ ہے کہ نہیں اس مجلس میں؟ فرمایا سراقہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر قریب بلائے، فرمایا سراقہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ پہن لو اور پہن کر ہاتھ اونچا کر کے لوگوں کو بتا دو۔ دنیا کی پوری زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ ہجرت کے وقت جب تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت تیرے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ نے کہا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھتا ہوں۔ عمر کہہ رہے ہیں آج سراقہ اعلان کر دو کہ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج میرا سونے کا کنگن یہ کسرا کا ہے اور سراقہ کا ہاتھ یہ ہے۔ حضور کی بات حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہوئی۔ میرے دوستو ایک اور بریدہ کا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی باقی ہو تو بیان کروں گا۔
اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہمیں اپنے ایمانی جذبات بڑھانے اور ترقی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔